بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو ہم نے سورہ ماعون کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سورت ہے قرآن شریف میں وہ سورہ کوثر ہے، اور سورہ کوثر ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے۔ پیچھے بھی دو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا تھا، ایک سورہ دعا تھی، اور اس کے بعد نیکسٹ ون واز جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا تھا، سورہ لیل، سورہ نشر، علم نشرہ، دعا اور علم نشرہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا تھا۔ سورہ کوثر بھی وہ سورت ہے جس میں جو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کثیر سب سے زیادہ نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کا ذکر اس صورت میں ہے۔ قرآن شریف میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جو صرف 3 آیات پہ مشتمل ہیں۔ سورہ کوثر اس میں سے ایک ہے، باقی 2 کون سی ہیں؟ سورہ عصر جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی وہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ نصر، سورہ عصر اور سورہ کوثر تینوں 3 آیات پر ہیں، لیکن نمبر آف ورڈز اینڈ نمبر آف کریکٹرز کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو دس از دا اسمالسٹ سورہ، بٹ ود ریسپیکٹ ٹو دی کانٹینٹ آف دس سورہ دس از ویری rich with regards to the blessing that Allah has bestowed on his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam۔ سورت کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس سورت اور قرآن اور اس سے پیچھے والی سورت کے بیچ میں کمپیریزن کر لیں۔ سورہ ماعون سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو کہ جو دین کے خلاف جھوٹ بولتا ہے؟ اور نیکسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، فَذَلِكَ الَّذِي يُدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس کے بعد کیا تھا؟ نہیں، یہ تو تیسری ورس تھی نا، فَذَلِكَ الَّذِي يُدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو یہ جو تھرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ ورس جو ہے یہ کس کریکٹرسٹک کو شو کرتی ہیں؟ ان لوگوں کو کہ جو کہ دین کو مانتے نہیں ہیں، بخل ہوتا ہے ان میں، یتیم کے ساتھ شفقت کا اظہار نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے لوگوں کو۔ سورہ کوثر کی پہلی ورس کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے، اور اپنی عطا کا ذکر کیا ہے کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کی۔ تو وہاں پہ بخل کا ذکر تھا، یہاں پہ عطا کا ذکر ہے، اور عطا عین توئیں اور الف جو ہے، یہ عطا جو ہوتی ہے دس از گیونگ اے لاٹ، تو وہاں پہ کنجوسی کا ذکر تھا، اور یہاں پہ کنٹراسٹ میں کثیر مقدار میں دینے کا ذکر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی نعمتوں کے دینے کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ورس یوزولی کیا ہوتی ہے؟ شکر کرنے کی۔ جیسے سورہ دہا کی لاسٹ ورس کیا تھی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر تھا، اور آخر میں اینڈ اس پہ کیا تھا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ جو نیکسٹ ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فصل، نماز پڑھنا اور سیکریفائس کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ بدنی عبادت بہترین کیا ہے؟ نماز، اور مالی عبادت بہترین کیا ہے؟ سیکریفائس کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر کے، جانوروں کی خاص طور پہ۔ تو ادھر بخل کا ذکر تھا، یہاں پہ دینے کا ذکر۔ اس کے بعد جو دوسرا تھا کریکٹرسٹک سورہ ماعون میں، وہ تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے،
یا جو نماز کے بارے میں غفلت برتتے ہیں. ساہون کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا تھا, اور ساہون کا مطلب یہ تھا کہ یہ نماز پڑھنے میں دیر کرتے ہیں, نماز اگر ان سے رہ جائے تو ڈزنٹ میٹر ٹو دیم کہ انہوں نے نماز مس کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کانٹراسٹ کیا کہتے ہیں, فصلی لربک وانحر, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے پڑھو. نماز کے بارے میں کچھ باتیں جو پچھلی باری کرنا مجھ سے بھول گئی تھی. سورہ مزمل میں کنورسیشن ہے اہل جنہ اور اہل دوزخ کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون, فی جنات یتساءلون مطلب کیا ہے؟ جنت میں رہنے والے پوچھیں گے, فی جنات یتساءلون, جنت میں رہنے والے پوچھیں گے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کہ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں وہ کس وجہ سے جل رہے ہیں. سوال کون کریں گے؟ اہل جنہ. اور کن سے کریں گے؟ اہل دوزخ سے, کہ جو جنت میں جہنم کی آگ میں جو جل رہے ہیں وہ کیوں جل رہے ہیں. اور ان کا جواب کیا ہوگا؟ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا, وہ بولیں گے لم نکو من المصلین, ہم ان لوگوں میں نہیں تھے جو نماز قائم کرتے تھے. قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم ان لوگوں میں بھی نہیں تھے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے. ان تینوں باتوں, ان دونوں باتوں کا ذکر کہاں پہ؟ سورہ مائون میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو جن کو جھٹلاتے ہیں, نہ وہ نماز کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں, نماز کے بارے میں غفلت کرتے ہیں, اور وہ بخل سے بھی کام لیتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, یتیم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتے. تو دو باتیں بولی انہوں نے, قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور وہ بے فضول کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, جو کس صورت میں وہ ہے, فوکس ہے. یہ وہ لوگ جو جنت, جو دوزخ والے لوگ ہیں, وہ بولیں گے کہ ہم نے اپنا وقت کس چیز میں ضائع کیا؟ بیکار کی باتوں میں. سورہ ہمزہ میں کیا تھا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تو وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, تانہ زنی کرتے ہیں, اس میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم وہ لوگ تھے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو نماز, اگین سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا ہم سے وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو یاد دہانی کرائی ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی, جب کوئی نعمت ملتی تھی, تو دو رکعت نماز نفل کے پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلا یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ ہیڈ لیسنس کا شکار ہیں, وہ بخل سے کام لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینے کا ذکر کیا ہے. ادھر جو لوگ تھے وہ نماز کے بارے میں غفلت سے کام لیتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید سے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور نماز پڑھ کے ادا کرو. جو تھرڈ بات انہوں نے بتائی تھی پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہ دین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, وہ یہ کہ وہ یراؤن الذین ہم یراؤن, جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. ان کی نماز دوسرے لوگوں کو دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. اگر دیکھ رہا ہو کوئی تو نماز پڑھیں گے تاکہ لوگ ہم کو نمازی سمجھے, اور اگر تنہائی میں ہو تو پھر نماز رہ بھی جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فصلی لربک, نماز پڑھو, اور کس کے لیے پڑھو؟ اپنے رب کے لیے پڑھو. وہاں پہ یراؤن تھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید سے کہا یراؤن کا لفظ یوز کیا. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے, قریش کا جو ریلیجن تھا وہ کیا تھا؟ بت پرستی سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کو مانتے تھے. دین ابراہیمی تھا. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ بھیجے گئے تھے. تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, لیکن کس کے لیے کرتے تھے؟ بتوں کے لیے. وہ نماز پڑھتے تھے تو لات منات عزا کے لیے کرتے تھے, صدقہ خیرات بھی کرتے تھے تو ان کے نام پہ کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھو, اپنے رب کے لیے پڑھو. پھر آخری ورس کیا تھی سورہ مائون کی؟
वयमनऊन अल माऊन, और वो आम बरतने वाली चीजों को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। वो ऐसी चीजें कि जिसको अगर आप दे भी दें तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे अल्लाह ताला ने किस बात का जिक्र किया? वनहर। वनहर का मतलब क्या है? कुर्बानी करना। और मतलब सबसे जो एक्सपेंसिव कुर्बानी होती है वो कैमल की कुर्बानी होती है। तो वनहर यहां पे अल्लाह ताला ने कहा जब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करो तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करके अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करो। तो वहां पे सबसे छोटी बरतने वाली चीजों को भी वो शेयर नहीं करते थे। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि खर्च करो अल्लाह ताला की राह में, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए बेपनाह खर्च करो। तो ये इन दो सूरतों का कंपैरिजन था। अब शान नजूल क्या है सूरत की? सूरह कौसर। को कुफार मक्का जो है वो उनके बेटे उनके बेटा पैदा हुआ था, उनके बाद उसका इंतकाल हो गया था, तो काफ़ी मायूस थी। तो उसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाज़िल किया, अल्लाह ताला उनको हौज़ कौसर अता की। हज़रत सल्लल्लाहु के नेबर्स को बोले वक्त आखिरी जो वर्स है वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु की नस्ल नहीं बढ़ेगी, तो अपने बेटे का जो किया ना, तो वही है कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत सल्लल्लाहु के नेबर कौन थे मक्का मुकर्रमा में? अबू लहब। और हज़रत सल्लल्लाहु की बेटे कितने थे? कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, इसी ऑर्डर में। कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, और आखिर में इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। जब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ हुई तो अबू लहब खुशी मनाई इस बात की, और अबू लहब ने कहना शुरू किया बतरा मोहम्मद, बतरा मोहम्मद। बतरा का मतलब ये होता है कट ऑफ कर देना, मीरास खत्म हो जाना, लेगेसी खत्म हो जाना। बतरा का वर्ड उस जानवर के लिए भी यूज होता है कि जिसकी दुम कट गई हो, और जिसकी वजह से वो काफी, मतलब जानवर की दुम कट गई हो तो वो एम्बैरेसमेंट और बेइज्जती का वो होता है। तो कुरैश के लोगों ने, जैसे आप बता रहे थे, खुशी मनाई, और वर्ड क्या यूज किया? बतरा मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह उनकी जो मीरास है वो खत्म हो गई है, उनका नाम लेके आगे चलने वाला कोई होगा नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सूरत उतरी थी। अब इसमें मेजॉरिटी कंसेंसस ये है कि ये मक्की सूरा है, क्योंकि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की जो डेथ है वो हुई थी मक्का में। जो उनके आखिरी बेटे थे हज़रत सल्लम के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी डेथ हुई थी मदीना में। तो शान नज़ूल इसका ये है कि ये हज़रत सल्लम को अल्लाह ताला ने ये बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मतलब ये तो वर्ड उन्होंने अच्छा, ये अल्लाह ताला का एक, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक असूल अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा हज़रत सल्लम के बारे में। जब भी कोई काफिर उन पे कोई नेगेटिव चीजें बोलता था तो अल्लाह ताला उस नेगेटिव चीजों को हज़रत सल्लम के साथ एसोसिएट नहीं करते थे। जिसकी एक एग्जांपल सूरह दुहा है। सूरह दुहा का सारे नजूल क्या था? अल्लाह ताला भूल गए हज़रत सल्लम को, रेवलेशन में टेम्परेरी पॉज आया था, तो भूल गए। और टेम्परेरी पॉज आया था तो कुरैश ने ताना देना शुरू कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब ने छोड़ दिया है और वो आपसे नाराज है। ठीक, तो इसके लिए वर्स क्या है सूरह दुहा में? मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। अब मा वद्दाका में काफ जो है वो क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा वद्दाका, आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विदा नहीं किया। मा वद्दाका, और विदा करना की कॉनोटेशन क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? जब आप किसी से रुखसत ले रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? विदा करते हैं ना। आप जैसे आप किसी को सी ऑफ करने जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो आप उसको विदा कर रहे हैं और आप उसको वेल विशेस का इजहार कर रहे हैं। तो विदा करना इज नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, राइट? तो अल्लाह ताला ने जब विदा करने को रिफ्यूट किया तो विदा मा वद्दाका का वर्ड यूज किया और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब ने विदा नहीं किया। कला का वर्ड क्या है?
مطلب کیا ہے قلا کا؟ ناراضگی. اور ناراضگی کا ورڈ کی کونوٹیشن نیگیٹو ہے پازیٹو ہے؟ نیگیٹو ہے. تو اب ما ودعک ربک وما قلاقانی کا کیا کہا ہے؟ قلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خاطب نہیں کیا کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہیں ہے, صرف یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے, دیٹس اٹ. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو نیگیٹو کونوٹیشن جہاں پہ بھی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس نہیں کرتا. اب یہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کوثر کا, سوری کوثر کا, یہ واقعہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, یہی اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں نا. تو آخری ورس کیا ہے؟ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. شانیہ کا ورڈ کا مطلب ہے ہیٹریڈ, ایکسٹریم ہیٹریڈ, اور ابتر کا مطلب یہ بطرہ سے ایک لیول اوپر ہے. جیسے نہیں ہوتا گڈ, بیٹر اینڈ پھر بیسٹ, رائٹ؟ تو بطرہ کا مطلب کٹ آف, ابتر کا مطلب کٹ آف فرام آل کائنڈز آف گڈ ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ شَانِئَکَ, آپ کے جو دشمن ہیں, جو آپ کے خلاف دل میں نفرت رکھتے ہیں, they are the ones who would be cut off. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس نہیں کیا, ان کو کہا ہے کہ they are the ones who would be cut off. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب ابو جہل کا نام یا ابو لہب کا نام جب بھی کوئی لیتا تو ان پہ لان تان کرنے کے لیے لیتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد نماز میں, اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد اذان میں, مطلب قیامت تک سب سے زیادہ نام لینے والی شخصیت اس زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو شان نزول اس کا یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ جو بیٹے کی ڈیتھ کا جو واقعہ تھا, اس پہ قریش نے ان کو اذیت پہنچانے کے لیے ایسے الفاظ کہتے جن کو دل کو تکلیف پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہوئی ہیں. آپ نے پہلی ورس کا کوثر کا جو ہے نا, اس میں دو قسم کے ترجمے آتے ہیں نا, کوثر کثرت سے بھی آتا ہے اور abundance of good, abundance of blessing. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک جنرل انٹرپریٹیشن یہ ہے نا کہ کوثر از the river in جنہ, اور کوثر از the hose on the روزے محشر, جو جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آ کے پانی پیئیں گے. تو ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ کوثر وہ جنت میں بہنے والا دریا ہے, اور اس دریا سے روز محشر میں تالاب میں پانی آئے گا, حوض کوثر, جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی آ کے پانی پیئیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک بار اس تالاب سے یا اس ریور سے پانی پیے گا, اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے, صرف لذت کے لیے وہ پئیں گے, لیکن پیاس بجھ جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ کوثر از دیٹ ریور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا, اور ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہوگا روز محشر پہ, اور ہر نبی کی امت اپنے نبی کے حوض پہ سے جا کے پانی پیئیں گے. تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے جا کے پانی پیئیں گے. تو ایک تو یہ ہے. اور حوض کوثر میں ابنڈنس کا, اس میں اتنا پانی ہوگا کہ ساری امت کے لوگ آ کے اس سے پانی پی سکیں گے. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ حوض کوثر سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حوض کوثر سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ مطلب چشمہ کہاں سے جاری ہو رہا ہے؟ وہ تو پانی وہاں سے آ رہا ہے نا اوپر سے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے عرش سے یہ چشمہ جو حوض ہے, یہ چشمہ جاری ہے. باقیوں کا نہیں پتا ان کا. اچھا, جو حدیث شریف میں ڈسکرپشن میں نے سنی ہے وہ یہ کہ دو پائپس ہوں گے, چاندی کا اور سونے کا, جو سورس ہے اس کی وہ نہری ہوگی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہی ہوگا موسٹ پرابلی. تو اس سے مطلب جاری ہو رہا ہے شاید, جیسے دریا کی بات کر رہے ہیں, حوض کی بات نہیں کر رہے آپ, اوپر جنت ہے دریا کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں حوض تو ادھر ہوگا نا, روز محشر پہ ہوگا. کوثر کی جو ہے نا اس کی بات کرو, ندی جو ہے نا جس کا پانی آ رہا ہے. ہاں, اور پھر مطلب کوثر تو وہ ہے نا اپنا دریا ہے جو جنت میں, چشمہ ہو گیا, دریا ہو گیا. ہاں, تو اس کا سورس عرش سے ہو شاید ہو, مطلب موسٹ ڈیفینیٹلی وہاں سے ہو. بٹ وہ جو حوض ہے, جو تالاب ہے جہاں سے ہم لوگ پانی پئیں گے انشاءاللہ روز محشر میں, اس کی سورس جو ہے وہ دریا ہے جو عرش سے جو چل رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ابنڈنس آف گڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو, مطلب ایک چیز ہے وہ حوض ہے. دوسرا صرف حوض تک نہیں ہے, مطلب اس سے زیادہ ہے چیزیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی نعمتیں ادا کی ہیں ان سب کا جو احاطہ ہے وہ یہ ورڈ کرتا ہے انکلوڈنگ دا ہوز. اب اگر پہلی ورڈز کی طرف جائیں تو جانے سے پہلے یہ دونوں مطلب ہے. abundance of good کوثر کا مطلب ہے abundance of good, اور کوثر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نہیں کوثر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کثیر. کثرت سے نکلا ہے نا کثیر. اور پھر کثیر کی اگر آپ ایک ہائر فارم دیکھیں تو دیٹ از کوثر. تو امام راضی نے 14 چیزیں بتائی ہیں کہ جو اس کوثر کے ورڈ کے احاطے میں آتی ہیں. وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں. ایک تو حوض کوثر اور جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. دوسرا اگر آپ سورۃ دہا سے سٹارٹ کریں اس سورت تک, سورۃ دہا سے لے کر اس سورت تک, ہر سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نہ کسی نعمت کا ذکر کیا ہے. اب سورۃ دہا میں کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ پہلی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے نہ آپ کو ودا کیا اور نہ آپ سے ناراض ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کے لیے آنے والا وقت اس وقت سے بہتر ہوگا. آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہوگی. اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یجدک یتیمن فآویٰ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پرورش کا جو نظام ہے وہ مرتب کیا آپ کے لیے. پہلے آپ کے والدہ ماجدہ کے ذریعے, پھر اس کے بعد آپ کے دادا کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا کے ذریعے, اور پھر ووجدک ضالًا فہدیٰ, جس کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دی آپ کو. ہدایت دی آپ کو ان دا کانٹیکس کہ جب آپ غار ہرا میں جاتے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے, اس چیز پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل کی اور آپ کو بتایا کہ زندگی میں آنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم سب کا رب کی عبادت ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پہ کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کا ساتھ کیا عطا فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد. پھر نیکسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیسٹ جو ہے ایکسپینڈ کر دیا. اور یہ چیسٹ کی ایکسپینشن کا مطلب کیا ہے؟ دین کا علم. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنقریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن شریف کو ایک پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو وہ پہاڑ اس قرآن شریف کے بوجھ کے نیچے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عنقریب ایک باری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اور اس بوجھ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا تاکہ اس میں قرآن کا جو نور ہے وہ سما سکے. اور پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور وہ بھاری بوجھ جو آپ کی کمر مبارک کو عنقریب توڑنے والا تھا, ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, وہ بوجھ کیا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ورس میں کیا ہے؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کا کام صرف اور صرف پیغام کو پہنچانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. ہدایت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی وہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اس کی پرائم ایگزامپل کس کی ہے؟ مطلب کہ ہدایت دینے کا جو ہدایت دینے کی سوچ جو اللہ تعالیٰ ہے. ابو طالب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا سے بہت محبت تھی, اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیں اس وقت تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے آپ کے تمام گناہ بخشوا دوں گا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فار واٹ ایور ریزن اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے اس کے تحت ان کو ایمان والی موت نصیب نہیں ہوئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فوت ہونے کے بعد کہا تھا کہ میں آپ روز محشر آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سفارش کروں گا کہ آپ کو بخش دیں. جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تو ایک جو کنسرن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہ کیا میں یہ پیغام ڈیلیور کر سکوں گا اس طریقے سے کہ جس سے اس کا حق پورا ادا ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں, نعوذ باللہ. مطلب آپ کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے, ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی. تو یہ والا بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اٹھا دیا, ان کے لیے آسان کر دیا اس پیغام کو ڈیلیور کرنا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نماز میں, صلات میں, اللہ تعالیٰ کے نام کے فوراً بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. تو اگین اتنی کوانٹٹی اور اتنی کوالٹی کے ساتھ دنیا میں کسی اور شخص کو یاد نہیں کیا جاتا جتنا نہ کیا جاتا ہے اور نہ کیا جائے گا. کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا ہوا ہے جی, صرف دنیا میں نہیں, دنیا میں آخر بالکل آخرت میں بھی نہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, عرش پہ بھی جدھر بھی فرشتے ہیں دونوں طرف. دنیا میں تو مسلمان ہی جو ہے نا درود وہ پڑھ رہے ہیں, بٹ فرشتے تو سب کے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں, کافر کے بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے پڑھ رہے ہیں, اور باقی جو ہیونز کے اندر جو فرشتے ہیں وہ سب جو ہے نا وہ کی سلام درود و سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنے والا تھا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو اے ایمان والو تم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجو. تو یہ وہ ایک عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی مطلب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنا ایک عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی ذات اقدس کی قسم اٹھائی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی by your life O Muhammad indeed they were in their intoxication wandering blindly. مطلب this is again unique. اللہ تعالیٰ دن کی قسم اٹھائی ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا, رات کی قسم اٹھائی ہے, واللیل اذا یغشا, لیکن کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی. تو یہ ایک اور اعزاز ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مختص ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تو قسم اٹھائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ریوارڈ ہے, جو اجر ہے, وہ ان لمیٹڈ ہے. یہ سورہ 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت از زبانیہ, سیکنڈ ٹو لاسٹ ورس جو ہے سنت از زبانیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے فرشتوں کو بلائیں گے. کس کے مقابلے میں؟ فلیت او نادیہ, قریش کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں کو بلائیں گے. اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے ہم سنت و زبانی اپنے فرشتے بھیجیں گے. اور اسی ورس کی لاسٹ اسی آیت کی لاسٹ ورس کیا ہے؟ سوری اسی سورت کی لاسٹ ورس کیا ہے؟ سنت الزبانیہ ولا تطیعوا واسجد واقترب. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بولتا ہے کہ ان کی پرواہ مت کرو. کن کی پرواہ مت کرو؟ لا تطیعوا, کفار کی پرواہ مت کرو اور اپنے رب کے قریب ہو سجدہ کر کے. اچھا ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو جب عذاب سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا تھا. وہ سیلاب جب آیا جتنے بھی لوگوں نے انکار کیا تھا وہ سب کے سب اس سیلاب میں غرق ہو گئے.
فرعون جب سیلاب میں غرق ہوا تھا تو غرق ہونے سے پہلے اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی موسیٰ اور ہارون کے نبی پہ مطلب اس نے ایمان لانے کا کہہ دیا تھا کہ میں اب اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں، ایمان لانے کا وقت اب گزر گیا، اب عذاب جاری ہو گیا اور اب عذاب ختم نہیں ہوگا. تو مطلب جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا نا، اگر انہوں نے اپنے پیغمبر کی زندگی میں اپنے پیغمبر کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار عذاب جاری کر دیا تو عذاب کی لپیٹ میں سب لوگ آ جاتے ہیں. سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو کتنے دن کی مہلت ہے؟ میرے خیال میں 40 دن کی مہلت ہے، یا مجھے اب مدت بھول رہی ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو 40 دن تک کے لیے مہلت ہے، اگر کہ وہ لوگ مطلب لانا چاہتے ہیں. یعنی مطلب یہاں پہ عذاب جو تھا ڈفرنٹ تھا، رائٹ؟ سورہ توبہ کی بات کر رہے ہیں، سورہ توبہ کی بات کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی بات کر رہا ہوں، جس میں جو کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ، اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، نان بلیورز کے نقطہ نظر سے، تو وہ بہت زیادہ اگریسو صورت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جیسے آپ نے تلوار نیام سے باہر نکالی ہو، اور یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ صورت سٹارٹ نہیں ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوتی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کفار میں سے کوئی آپ کے پاس آئے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اسلام کا میسج کیا ہے، تو اس کو بھی آپ اسلام کا میسج بتائیں، اور میسج بتانے کے بعد اس کو ٹائم دیں کہ وہ اس میسج پر غور کرے، اور اگر اس کا دل کرے تو وہ قبول کرے، اس کو پریشرائز مت کریں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو باقی رسولوں کی امتیں تھیں، ان میں جن لوگوں نے بلیو نہیں کیا تھا ان پہ ایک بار عذاب آ گیا تو عذاب اس کے بعد ٹلا نہیں. فتح مکہ ایک طرح سے کفار کے لیے عذاب تھا، جس چیز کو وہ جھٹلا لیتے وہ ان پہ غالب ہو گئی تھی. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی پرانی رسولوں کی امتوں والا اگر آپ دیکھیں ہسٹری کو، تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کو بھی صحابہ کرام جو ہے کسی کو مہلت نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر ابھی بھی کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے آ کے رجوع کرے اور آپ سے پوچھے اسلام کے بارے میں، تو اس کو بتائیں اور پھر اس کو ٹائم دیں کہ وہ اسلام قبول کرے. تو یہ اگین ایک ایسی بلیسنگ تو جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کی. اور یہ وہ صورت ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے ایگریسو ٹون میں کفار کے لیے، لیکن یہ صورت اینڈ ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ. ہاں اس سے ایک پہلے والی ورس بالکل یہ ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم. تو یہ وہ صورت ہے جس کو کفار مطلب نان بلیورز جو اسلام کے کرٹکس ہیں اس کو یوز کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے بہت ایگریسو مذہب ہے جو کفار کے لیے قتل و غارت کا جس میں حکم ہے. لیکن اس صورت کی جو اینڈ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات پر ختم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. جس طرح آپ نے پہلی ورس کو بتایا نا، براءتم کی بیزاری ہے کفار کے لیے، آخری ورس کے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل. یہ اکیلے ایک طریقے سے کمپلیمنٹری ٹائپ کی چیز ہوگی کہ ادھر برات کر دی، لیکن آپ کا جو ہے نا انحصار اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ. اور اس میں قوم ابراہیم علیہ السلام کے کسی پیغمبر کے اوپر میرے خیال میں ایسا عذاب نہیں ہے کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے، رائٹ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے جتنے نبی تھے ان کو پنشمنٹس ملی، بٹ وہ والا عذاب اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو جائے. تو یہ پراؤبلی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر. اچھا ابھی انہوں نے 40 دن کی مہلت دی، لیکن اگر جو قبول نہیں کرتا پھر کیا تھا اس کا؟ یہ بات سمجھیے اس میں کیا تھا سورہ توبہ میں؟ اس میں تھا کہ 2 چیزیں تھیں، یا تو کسی کا امن حاصل کر لیں، کسی کی پروٹیکشن میں چل جائیں، کسی مسلمان کی پروٹیکشن میں، یا وہ علاقہ چھوڑ دیں. اور یہ 2-3 چیزیں تھیں، ورنہ اس کے علاوہ تھا پتہ نہیں گھیر لو، پکڑ لو اور جدھر بھی آپ کو مارو، ایسے ہی تھا اس کے گھر. لیکن اس میں یہ تھا کہ مطلب آلٹرنیٹس بھی تھے جو ابھی اویس بتا رہے تھے، ٹو گیٹ کسی کی پناہ میں آگے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے نا پھر انہوں نے علاقہ چھوڑ کے جانا ہے. پھر
नतीजा ये हो कल उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया. बट फिर तो जो इस्लाम कबूल किया फिर तो एज कंपल्शन ही कबूल किया, like forcefully. क्या अगर आपको 40 दिन की मोहलत तो वो जा भी छोड़ के जा भी सकते थे ना, नहीं, बट वही बात है ना, अपना घर छोड़ के कौन जाता है, सो एज अ तो प्रोटेक्शन भी ले सकते थे, रायत तो दी ना. नहीं प्रोटेक्शन में, लेकिन देखो ना, मैं आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, ओके वो नहीं है ऑब्वियसली, अल्लाह तो लेकिन आपके पास ऑप्शंस है ना, कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं मुझे कहता है आप इस बंदे को सर मान लो, या आप रज़ा भाई की प्रोटेक्शन में, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बंदे को सर मान लूँ, रज़ा की प्रोटेक्शन में मतलब डिफिकल्ट काम है, सो हम मान लिया, यू नो आई एम सेइंग, सो कि एक तरह से कंपल्शन भी नहीं किया थे लोगों ने. नहीं, लेकिन पोजीशन ऑफ पावर में कितनी कौमें ऐसी होंगी कि जो पोजीशन ऑफ पावर में अपनी टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगी, मतलब पोजीशन ऑफ पावर थी ना. अल्लाह ताला ने फिर भी उनका नरमी का इजहार किया ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनको मोहलत दो, इनको अगर कोई आए पूछे तो उसको बताओ कि इस्लाम ही है. मतलब अगर आप हिस्ट्री में जा, अभी जो हम सीरत पढ़ रहे हैं उसमें कुरैश ने, अहले कुफार ने सहाबा कराम के साथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, जुल्म नहीं किया. उसके बाद अगर इस पोजीशन में आके अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि अभी भी तुम लोगों के पास मोहलत है, अभी भी अगर तुम लोगों के पास सवाल है तो आके पूछो, मैं जवाब देता हूँ, तो दैट इज लाइक अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री. नहीं बिल्कुल. अच्छा वो एक तो मैं इसमें ऐड कर दूं, वो प्रोटेक्शन वन साइडेड नहीं थी. वो जो जिजिया देते थे ना, तो फिर मुसलमान के ऊपर वो फर्ज था कि आपने इनकी प्रोटेक्शन करनी है, इसका टैक्स, ठीक है, कि आप मुस्लिम सल्तनत में बाद में जाके जो मुस्लिम सल्तनत में आप रह रहे हैं तो आपकी प्रोटेक्शन है जिजिया, तो ये उससे से रिलेटेड है. तो प्रोटेक्शन जिजिया वाली थी, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब इसके अंदर इस वाले में क्लियर नहीं है कि जिजिया वाली प्रोटेक्शन थी कि नहीं, बट दैट वाज अर्ली डेज, तो उस टाइम के ऊपर ये था कि भी आप प्रोटेक्शन है. बट जिजिया किस टाइम नाफिज हुआ आई डोंट नो, बट you know at some time the जिजिया वाली प्रोटेक्शन थी, यानी आप टैक्स देते थे, जो नॉन मुस्लिम वो टैक्स दे रहे हैं मुस्लिम सल्तनत में रहने का प्रोटेक्शन. ये इवन जब एक्सपेंशन हो रही थी तब भी यही होता था, उनके सामने जाके जब शराइत होती थी ना, अगर आप हिस्ट्री देखना शुरू हो जाए ना, आप कहेंगे कि यार ये तो बाय फोर्स हो रहा है, कंपल्सन हो रही है. उसमें यही होता था, या इस्लाम कबूल कर लो, या जो है ना हमारी ताबेदारी करो और जिजिया दोगे, नहीं तो हम जंग करेंगे, तीसरी बात. यानी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती थी. These were the options. मतलब you have to do it. Yeah, that's part of the. अच्छा, अब ये सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की नेमतें देने के हवाले से, और इसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है देने के हवाले से, कुरान शरीफ में 3 वर्ड यूज होते हैं, अता, वहाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और तीसरा जो है आता. जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है देने के हवाले से वो अता है. जैसे अल्लाह ताला सूरह, कौन सी सूरत में फरमाते हैं, सूरह आल इमरान में, तुतिउल मुल्क मन तशाओ व तुनज़्ज़िलुल मुल्क मन तशाओ. अल्लाह ताला जिसे चाहे मुमलिकत दे सकता है और जिससे चाहे मुमलिकत वापस ले सकता है. तो वो अता का मतलब ये होता है कि किसी को कोई चीज दे देना, लेकिन वो देना एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो दी हुई चीज वापस भी ली जा सकती है. उस दी हुई चीज के साथ कंडीशन एंड टर्म्स होंगी. जैसे जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने किताब आप पे नाजिल फरमाई, आपको किताब अता की, तो इस किताब को अता करने का मतलब ये नहीं कि जिस चाहे मर्जी से यूज करने, इसके रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसके मुताबिक आपने इसको यूज करना है. तो जब अता का वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब ये है कि जो दिया जा रहा है इट कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशन, इट इज नॉट फॉर एवर, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज गिवन एंड इट कैन आल्सो बी टेकन बैक. जो दूसरा वर्ड है वो वहाबा का है. वहाबा का मतलब ये है कोई बहुत बड़ा गिफ्ट जो आप किसी को देते हैं. जैसे कुरान शरीफ में सूरह फुरकान में दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, या अल्लाह हमारी अज़वाज और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, जो कि विच इज अ ह्यूज गिफ्ट. मतलब घर में अमन और सुकून किससे मिलता है? जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, जब आप अपनी बच्चों को देखें, अपनी बीवी को देखें, तो आपको खुशी और मुसरत महसूस हो. तो दैट्स अ ह्यूज गिफ्ट. सो देने के लिए एक अता, दूसरा वहाबा, और तीसरा आता. और आता का मतलब ये है गिविंग अ लॉट इन अबंडेंस, और गिविंग विदाउट एनी कंडीशंस. मतलब जब अल्लाह ताला ने अता कर दिया तो इसका मतलब है दैट इज गिवन फॉर एवर एंड यू कैन यूज इट इन वट एवर वे यू वांट टू, देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. तो अब इन्ना आतेना में अल्लाह ताला ने अता का वर्ड यूज किया कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया.
और ये आते नाका है जिसका मतलब है पास्ट टेंस में है, अता हो चुका हुआ है। उधर क्या था सूरह दुहा में, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा बद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वला सौफा युअतिका। उधर क्या था, हम आपको अनकरीब देंगे, यो वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा, और हम इतना देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप खुश नहीं होंगे हम आपको देते रहेंगे, हम इतना देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे आतेना का वर्ड यूज किया है जिसका मतलब है अबंडेंस में देंगे, और ये जो देना है वो इस दुनिया में और उस दुनिया दोनों में आपको दे दिया गया है। तो अनकंडीशनल है, आता सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में दिया जा रहा है और इसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, बस दे दिया तो एब्सोल्यूट गिविंग है। और फिर पास्ट टेंस में यूज किया है जिसका मतलब है कि सर्टेन है। अरबिक लैंग्वेज में किया है कि अगर आप पास्ट टेंस में कोई चीज यूज करें तो उसका मतलब है कि ये चीज यकीनन होगी। और दूसरा कंप्लीट है, क्योंकि दे दिया गया है तो इसलिए कंप्लीट है। तो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, इस सूरत में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तमाम नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई हैं। तो एक आतेनाका का वर्ड जो है वो दूसरा। फिर आतेना के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, अल कौसर। कौसर का अगेन रूट वर्ड क्या है, कसीर। कसीर जो है उसका मतलब ये है कि अबंडेंस में होना, लेकिन कौसर का जब आप वर्ड यूज करते हैं तो कसीर में जो ये है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वाव से। कसीर में काफ से ये राम है, रे है, और यहाँ पे क्या है, काफ वाव से और राम। तो जो वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो वाई और वो वाव और या है। तो कौसर में वाव के आने के बाद इसका मतलब यह है कि इट इज अलॉट मोर देन कसीर। जो हायर फॉर्म है गिविंग की वो कौसर है, कसीर उससे एक लेवल कम है। सो अगर आप देखें ना विद रिस्पेक्ट टू अबंडेंस, तो सबसे एक कसरत है, कसरत के बाद जो नेक्स्ट लेवल है, या कसरा है, कसरा के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कसीर है जो उससे ज्यादा है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, जो हाईएस्ट लेवल है वो है कौसर। तो एक आते इनाका अल्लाह ताला ने दिया और अबंडेंस में दिया, और जो दिया वो एब्सोल्यूट है, उसके बाद कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। और फिर उसके बाद उस देने को क्वांटिफाई करने के लिए अगेन अल्लाह ताला ने वर्ड क्या यूज किया, कौसर। फिर कौसर के साथ वर्ड क्या है, अल का, इन्ना आतेना का अल कौसर। अब अल का मतलब क्या है, सिंगुलर, राइट। अल कौसर का मतलब है सिंगुलर। तो जिसका एक मीनिंग तो ये है कि अल कौसर का मतलब सिर्फ वो हौज या नहर है जन्नत वाली जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस की हुई है। लेकिन अगर अल के साथ कोई नाउन ना हो, जैसे यहाँ पे अल कौसर जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। अगर कोई नाउन ना हो तो इसका मतलब यह कि दिस इज ओपन टू मोर देन वन थिंग्स, राइट। So al-Kawthar is one, but because there is no noun, it is adjective by itself. Therefore, it means more than one, a lot. फिर जो पहला वर्ड है वो है इन्ना का। इन्ना का वर्ड जब भी कुरान शरीफ में यूज होता है तो उसका मतलब ये होता है कि सर्टेनिटी, देयर इज नो डाउट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक हमने, इन्ना बेशक हमने, आते इनाका, आते इनाका में ये जो आते इना है ना, ये फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हम, इन्ना में बेशक हमने, आते इनाका हमने आपको अता किया। दो बार अल्लाह ताला ने अपने आप को एड्रेस किया बाय द वर्ड हम। जब भी अल्लाह ताला देने का जिक्र करता है, अपना अपनी मैजेस्टी का जिक्र करता है, तो हम का वर्ड यूज होता है। जब भी अल्लाह ताला की वादानियत का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला सिंगुलर में अपने आप को एड्रेस करते हैं। लेकिन जब भी देने का जिक्र होता है तो वो मैजेस्टी को जाहिर करने के लिए हम का वर्ड यूज होता है। तो इन्ना हमने, आतेना का हमने आपको अता किया, क्या, कौसर। तो इस पहली वर्स में अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि उन चीजों की तरफ ना देखे जिनकी तरफ वो आपको बोल रहे हैं कि आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो देयर इज नो कंपैरिजन। जो हमने आपको अता किया वो किसी और को अता नहीं किया, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। तो अगली बार इसकी यहां से कंटिन्यू करेंगे।
سیرت میں لاسٹ ٹائم مارنے کی ریزنز کیا ہے اس میں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسانی سے یہ تمام مشن جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا, اتنی تکالیف کیوں اٹھانی پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو؟ ہاں جی, بلیورز کے لیے ایک رول ماڈل ہے, بلیورز کے لیے ایک رول ماڈل کہ اس ایمان کی راہ پہ چلنے میں جو رکاوٹیں مشکلات ہیں تو ہم لے رول ماڈل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دیکھا تھا. اور پھر دوسرا, مکہ مکرمہ میں تو سارے کے سارے کفار تھے, مدینہ میں ہجرت کے بعد خاص طور پہ کیا تھا, منافقین اور مسلمان. تو سنسیئرٹی کو چیک کرنے کا طریقہ کیا تھا, ٹیسٹ اور ٹرائلز. جہاں پہ بھی جنگ کا ذکر آتا تھا وہ منافقین پیچھے ہو جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے, جنت از ایکسپینسو. ایک بات تو یہ کہ جنت میں کوئی بھی شخص اپنی عبادت کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. ہر جنت میں داخل ہونے والا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا. تو جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, وہ کس لیے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن رحمت پانے کے لیے جو سٹرگل ہے وہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ مہنگی ہے, اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو جنت مل جائے گی بغیر ٹیسٹ اور ٹرائلز کے. تو ایک ریزن یہ ہے. پھر ہم نے اس کے بعد بات کی تھی دارالارقم کی. کن کا گھر تھا یہ دارالارقم؟ ارقم رضی اللہ عنہ کا, صحیح ہے. اور کہاں پہ تھا لوکیٹڈ یہ؟ خانہ کعبہ کے پاس میں ہی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا, انتخاب کرنے کی ضرورت کیوں آئی تھی؟ کیونکہ صحابہ کرام 20 سے زیادہ ہو گئے تھے, ان کو جمع کر کے ایک جگہ پہ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے جگہ چاہیے تھی, اور ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں پہ قریش کو شک نہ ہو کہ مسلمان جمع ہو کے اسلام کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم پا رہے ہیں. تو ان کا جو گھر تھا وہ خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں ہی تھا, تو لوگوں کا جانا اور نکلنا نوٹسیبل نہیں تھا کیونکہ رش بہت زیادہ تھی. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بہت ینگ تھے, اس وقت ٹین ایجر تھے, 18-19 سال کے ہوں گے. تو اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن انہوں نے اسلام کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا تھا. تو کسی کے ذہن میں, اور یہ بنی مخزوم سے تھے, قریش میں سے نہیں تھے, بنی مخزوم میں سے, جس کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. تو کسی کو یہ شک نہیں ہوتا ہو سکتا تھا کہ بنی مخزوم کا کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کو پناہ دے رہا ہے یا مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کرے اپنے گھر میں اسلام کی تعلیم کے لیے. یہ ماؤنٹ صفا کے قریب تھا, ماؤنٹ صفا کے پیچھے تھا. اور کیونکہ صحابہ کرام اس زمانے میں 20 سے زیادہ تھے, 40 کے قریب کے صحابہ کرام تھے, تو مطلب اس گھر میں جگہ کی اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی. اور یہ وہ گھر ہے جہاں پہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اسلام قبول کیا. تو جو اولون اور سابقون ہیں, جو پہلے صحابہ کرام ہیں, وہ گیدر یہاں پہ ہوتے تھے اس گھر میں. اچھا, اب یہاں پہ کس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال میں, چوتھے پانچویں سال میں اسلام کی جو تعلیم ہے یا جو اسلام کی جو دعوت ہے وہ پبلکلی دی جا رہی ہے. قریش جو ہے ان کی جو ٹیکٹکس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے فزیکل ہو گئے ہیں, ایموشنل بھی ہو گئے ہیں. اور صحابہ کرام, وہ صحابہ کرام کہ جو لوور کلاس میں سے ہیں, جن کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا, جو غلام ہیں یا جو قریش میں سے نہیں ہیں, جو قریش کے باہر کے لوگ ہیں, جو مکہ کے باہر کے لوگ ہیں, ان کو ٹارچر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کے لیے اباسینیہ بھیجا جائے, حبشہ بھیجا جائے. یہ پہلی ہجرت ہے. اس ہجرت میں 15 صحابہ کرام جو ہے انہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کے لیے اباسینیہ کو سلیکٹ کیا کیونکہ وہاں کا جو کنگ تھا, جو بادشاہ تھا, نجاشی اس کا ٹائٹل تھا. اس کا نام جو تھا وہ نجاشی نہیں تھا, اس کا نام تھا اشامہ ابن ابجر. نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے, ان کا ٹائٹل تھا. اور he was famous for being a رحم دل بادشاہ. تو اپریشن نہیں تھی وہاں پہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو منتخب کیا. اور دوسرا یہ وہ کرسچن تھا کہ جو کہ کرسچینٹی کی جو اوریجنل فارم ہے اس کو فالو کر رہا تھا, جو ٹینٹڈ فارم تھی اس کو فالو نہیں کر رہا تھا, اوریجنل فارم کو فالو کر رہا تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ قریب بھی تھی, مطلب مکہ سے جدہ جانا تھا, اور جدہ سے کشتی میں بیٹھ کے تو
ادھر جانا تھا اپنا اباسینیا، تو قریب قریب جو سیفر جگہ تھی وہ حبشہ تھی. اور 15 لوگ تھے اس ہجرت میں پہلی والی، اور زیادہ تر لوگ ہائی سوسائٹی میں سے تھے، قریش کے ایلیٹس میں سے تھے، یا قریش کے لوور لیول والے لوگوں میں سے. ہاں جی، کیا کہتے ہیں لاجیکلی کون لوگ ہوں گے جو جائیں گے پہلی ہجرت میں؟ جن کے پاس مال ہوگا، جن کے پاس مال ہوگا. وہ اپنے غلاموں کو اور جن کے پاس پروٹیکشن نہیں ہوگا ان کو تو جانے نہیں دیں گے. تو جتنے بھی لوگ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو قریش کے ایلیٹ لوگ تھے کہ جو افورڈ کر سکتے تھے، جن کو روکنا قریش کے لیے پاسبل نہیں تھا، وہ 15 لوگ گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، زبیر ابن عوام تھے رضی اللہ عنہ، عثمان بن موزان تھے، اور عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیگم لیلہ ابن حتمہ تھی. اور یہ ان کا ایک واقعہ بھی ہے ہجرت سے پہلے. لیلہ ابن حتمہ جو ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گھر پہ نہیں تھے، عامر ابن ربیعہ، اور یہ کیمل پہ اپنا سامان جو ہے وہ رکھ رہی تھی. اس زبان میں سفر کرنا واز اے بگ ڈیل، مطلب سفر کرنا آسان نہیں تھا. یہ کیمل کی پیٹھ پر اپنا سامان لاتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزرنا، وہ اس وقت وہ آبویسلی مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، مطلب آپ لوگ کی سامان کیوں لاتے رہے ہیں؟ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ہے، تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا، اس وجہ سے ہم یہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا نہیں تھا خیال کہ یہ بات اس نوبت تک آ گیا کہ تم لوگوں کو یہاں سے جگہ چھوڑ کے جانی پڑ رہی ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اگریسو تھے مسلمانوں کے اگینسٹ. لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا جب عامر ابن ربیعہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو بولا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرنا ہوا یہاں سے، اور انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تو اس کے بعد ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے جو گدھے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کریں گے. مطلب ان کا جو مزاحمت تھی اسلام کے اگینسٹ وہ اس وقت کافی زیادہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر رضی اللہ، مطلب عمر ابو جہل کا نام تھا اور عمر ان کا نام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ان میں سے جو بہتر ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے مجھے دے دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا. بٹ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان سے پہلے ان کے گھر کے گدھے جو ہیں وہ اسلام قبول کریں گے. لیکن اگین ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ بینہ میں ہم نے نہیں کہا تھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ بینہ کے آنے کے بعد اچھائی اور برائی میں تفریق ہو گئی. جو لوگ سامنے سے ظاہر میں اچھے نظر آتے تھے اور اندر سے برے تھے، ان کا برا پن کھل کے سامنے آ گیا. اور جو لوگ سامنے سے برے نظر آتے تھے لیکن اندر اچھائی تھی، ان کی اچھائی باہر آ گئی. حضرت عمر ان کیٹیگری کے لوگوں میں ہیں کہ جن کی اندر کی اچھائی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے کیریکٹر میں نظر آنے لگی. تو یہ پہلی ہجرت تھی. کتنے عرصے تک کے لیے ہجرت، مطلب کتنے عرصے تک کے لیے جو 15 صحابہ کرام تھے یہ حبشہ میں رہے؟ ہاں جی، 3 مہینے. 3 مہینے تک کے لیے حبشہ میں رہے اور اس کے بعد ہی واپس مکہ مکرمہ آ گئے. ریزن کیا تھا اس کا؟ کوئی افواہ اڑی تھی کہ قبول کر لیا ہم نے اسلام میں. افواہ ان کو اڑی، بالکل افواہ یہ ان کو پہنچی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. لیکن واقعہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تھی خانہ کعبہ میں، اور اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے وہاں پر، اس کی آخری ورس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کا سجدہ کرو. تو جب انہوں نے آخری ورس کی تلاوت کی تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے وہاں پہ سجدہ کر دیا، اور سوائے ایک شخص کے، ولید ابن مغیرہ کے. اس نے بس زمین پر سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پر لگائی اور بولے میرے لیے یہ کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی شخص لوگ تھے وہاں پہ ان سب نے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ جب انہوں نے کیا تو یہ بات حبشہ تک پہنچتے پہنچتے یہ ہوگی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کے لیے اجنبی دیش تھا. مطلب آپ امیجن کریں فرانس میں چلے گئے ہیں اور فرانس میں فرانسیسی آپ کو نہیں آتی، ان کے کلچر سے آپ یوز ٹو نہیں ہیں. اس زمانے میں حبشہ میں گئے ہیں جہاں پہ مطلب کوئی کامن لینگویج نہیں تھی. ان کے لیے رہنا، ان کے لیے وہاں کا جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ تھا. تو دے وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر ہومز. تو جب ان کو یہ خبر ملی تو واپس چلے گئے. واپسی میں راستے میں وہ لوگوں سے پوچھتے رہے تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن پھر وہاں پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ ہم واپس مڑ جائیں یا مکہ مکرمہ کی طرف چلیں. تو آخر میں ڈیسیژن یہ ہوا کہ ہم
مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں. پھر یہاں پر 3 احادیث ہیں. ایک بخاری شریف میں ہے جو سب سے اوتھینٹک ہے، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور سورہ نجم کی تلاوت کرنے کے بعد جب آخری ورس انہوں نے پڑھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ میں چلے گئے اور باقی جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. ایک جو مستند حدیث ہے وہ یہ والی ہے. 2 احادیث اور ہیں، سوری ایک حدیث اور ہے جو کی جاتی ہے، روایت ہے ان کی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، سوری عروہ بن زبیر سے، جو کہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعین میں سے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا، یہ کہتے ہیں اس کو قصۃ الغرق، کیا نام تھا مجھے بھول گیا نام، غرانیق، قصۃ الغرانیق، یہ حدیث ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، اس کے 2 ورژنز ہیں. پہلا ورژن یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی ورس نمبر 19 اور 20 پڑھ رہے تھے، اس میں لات اور عزا کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے لیے قربان کر دیتے ہو اور میلز کو اپنے پاس رکھ لیتے ہو. نیگیٹو کونوٹیشن میں ان کے بتوں کا ذکر ہے. اس میں پھر حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو کہ مستند نہیں ہے، جو کہ ضعیف حدیث ہے. 5-6 سورسز ہیں، لیکن 5-6 سورسز میں جو چین ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں غرانیق کا ذکر ہے. اس میں ایک ورس انہوں نے کہا کہ شیطان نے پڑھی، ایک ورژن میں یہ کہ شیطان نے 19 اور ورس نمبر 19 اور 20 کے بعد ایک ورس پڑھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لات اور عزا ہیں ان کی عبادت کرو کیونکہ یہ غرانیق کی طرح ہے اور یہ آپ کی شفاعت کریں گے، جو کہ ان کو پریز کرنا ہے. تو ایک ورژن میں یہ کہ یہ جو ورس تھی یہ شیطان نے پڑھی تھی، اور یہ صرف اور صرف کافروں نے سنی تھی، مسلمانوں کی اس کی آواز نہیں آئی تھی. ہمارے جتنی بھی روایت، یہ مسلم سورسز میں سے یہ قصۃ الغرانیق ہے. اس چیز کو بیسس بنا کے ایک اورینٹلسٹ ہے، اس کا نام ہے سر ولیم موئیر. اس نے کتاب لکھی تھی لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اس نے اس ورس کو یوز کر کے بولا تھا کہ سیٹانک ورسز، جو سیٹانک ورسز کی ٹرم ہے وہ اس ضعیف حدیث کی بیسس پر کوائن کی گئی تھی. یہ کوئی یا تو 1800 کو کیا بولتے ہیں، 19ویں صدی بولتے ہیں، 19ویں صدی کا آخری اور 20ویں صدی کے اوائل کی بات ہے. اس شخص نے یہ پہلی بار یہ ٹرم کوائن کی تھی، لیکن اس چیز کو، اس حدیث کو بیس بنا کے کوائن کی تھی. تو ایک ورژن یہ ہے، سیکنڈ ورژن جو بخاری شریف میں یا کسی بھی مستند حدیث میں نہیں ہے. تیسرا ورژن جو اس سے بھی زیادہ برا ہے، جو تھرڈ ورژن ہے، اس میں یہ کہ شیطان نے ابلیس نے جبرائیل علیہ السلام کو امپرسنیٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ورس پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ ورس ریسائٹ کی. اور پرابلم یہ ہے، جو سیکنڈ ورژن ہے نا، اس کو ابن حجر نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جو تھرڈ ورژن ہے نا، اس کو ابن تیمیہ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یہ تو ہو ہی سکتا ہے، ہاں، تو امپاسبل بات ہے. ابن تیمیہ نے اس کا لاجک دیا. ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے، سورہ حج کی ورس نمبر 52 ہے. اچھا ابن تیمیہ ہے کون سا؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں اس کو. یہ جتنے بھی سیلفی موومنٹ والے ہیں نا، یہ ان کو فالو کرتے ہیں، ابن تیمیہ کو. ابن تیمیہ از اے ویری، مطلب بہت بڑا نام ہے اسلام کی ہسٹری میں. تو ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا ورژن یہ ہے کہ جو سورہ حج کی ورس نمبر 52 نکالیں ذرا. سورہ حج کی ورس نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، نہیں ابھی نہیں ہوا، 5-7 منٹ ابھی اذان نہیں ہوئی. 40 سورہ حج کی ورس نمبر 52 کو، ہاں یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القی الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی شیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم.
اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے وما ارسلنا من قبل کا من رسول, کہ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے, ولا نبی, اور جو نبی بھیجے, الا اذا تمنا, یہاں پہ ورڈ کیا یوز ہوا ہے, الا اذا تمنا. اب اس تمنا کی ورڈ کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تمنا جو ہم لوگوں کی تو ذہن میں تو تمنا کا مطلب خواہش کرنا, وش کرنا. یہاں پہ تمنا تلاوت کرنا, ایک تمنا کا مطلب تلاوت کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے آنے والے رسول اور انبیاء الا اذا تمنا القی الشیطان, ان لوگوں نے ریسائٹ کیا, او پروفٹ, and he recited over revelations. Satan would influence people understanding of his recitation, but eventually Allah would منسوخ کر دینا. یہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا ینسخو تھا, فینسخ اللہ. اللہ تعالیٰ نے, شیطان نے ان کو ڈیسیو کیا ان ریسائٹنگ ورسز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان ورسز کو پھر بعد میں ینسخ اللہ, فینسخ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان ورسوں کو بعد میں منسوخ کر دیا. تو ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن شریف کی اس ورس کو, اور جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اس ورس کو بیس بنا کے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسولوں پر تلاوت کی ان آیات کی جو شیطان کی طرف سے تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں نلیفائی کر دیا, منسوخ کر دیا. تو اس ورس کا ریفرنس بتاتے ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں نا سیتانک ورسز, وہ بھی اس ورس کو ریفرنس دیتے ہیں. اب ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ہے جس فارم میں قرآن شریف اللہ تعالیٰ کے پاس تھا, اس فارم میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن شریف بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی لیا, اگر یہ کام ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا. لیکن اس کا فلپ سائڈ کیا ہے, اورینٹلسٹ کیا کہتے ہیں کہ اس میں ورسز ہیں ایسی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وم کے ذریعے, مطلب وم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کہا کہ لات اور عزا جو ہیں وہ بھی تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں. اللہ تو وہ مانتے تھے قریش, ان کا پرابلم اللہ کو ماننے میں تو نہیں تھا, ان کا پرابلم یہ تھا کہ ہم اپنے بتوں کو پوجتے رہیں, ہم کو اپنی بتوں کی پوجا سے نہ روکیں. تو اس ورس میں جو شیطان کی طرف سے تھی کیا بتایا جا رہا تھا کہ لات اور عزا, کیا نام تھا, قصۃ ورڈ کیا تھا, غرانیق کہتے ہیں اونچی گردن والی برڈ کو, جیسے وہ کرینز ہوتی ہیں اونچی گردن والی برڈز. تو غرانیق کا ورڈ اس لیے یوز کیا تھا کہ دے ہیو ایکسیس ٹو شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایکسیس, تو ان کو عبادت کرو کیونکہ یہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو بت پرستی کا تو سارا کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے کہ جو جس کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن ہم اس کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. تو وہ اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ورس ڈیسائیڈ کی, اور بعد میں جب بیک لیش آیا مسلمانوں کی طرف سے تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا. ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ورڈس ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے, اور یہ واقعہ اس بیسس پہ ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کر لی تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آ کے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ تلاوت کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کی, یہ میری طرف سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈس جو ہے منسوخ کر دی. تو لیکن میجورٹی کنسنسس یہ ہے کہ یہ ورژن نمبر 2 اور ورژن نمبر 3 جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے. میجورٹی ورژن یہ ہے کہ مشرکین کو وہ پشیمانی ہوئی کہ ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیوں کیا, اور اس پشیمانی کا ریزن بنانے کے لیے انہوں نے یہ من گھڑت سٹوری بنا دی. اور یہ من گھڑت سٹوری شروع کی سیرہ کی کتابوں میں نہیں ملتی, یہ بہت بعد کی کتابوں میں ملتی. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے سیٹانک ورسز کا ورڈ ہمارے کتابوں میں نہیں ہے, یہ کوائن کیا ہوا ہے اورینٹلسٹ نے. ہماری طرف یہی ہے قصۃ الغرانیق, لمبی گردن والے لمبی گردن والے اینیملز. تو یہ ورسز قرآن میں تو نہیں ہے نا, قرآن میں بالکل نہیں ہے. تو نلیفائی ہوگی, مطلب ہے کہ ہم تو بلیو نہیں کرتے نا, ہم تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں نا. اچھا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہے ہی نہیں. صحیح. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نلیفائی ہوگی, کیونکہ سورہ حج کی ورس نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منسوخ کر دیتا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, میجورٹی کنسنسس مسلم امت میں یہ ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ احادیث ہیں,
لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے مسلم کمیونٹی کے اندر جو بڑے علماء رہے ہیں ان میں سے کچھ علماء ورژن نمبر 2 کو بھی سپورٹ کیا اور ورژن نمبر 3 کو بھی سپورٹ کیا, لیکن وہ مینورٹی ہے. میجورٹی اگین از پہلا والا ورژن. اچھا اگر ورژن 1 کے ساتھ جاتے ہیں تو انہوں نے اگر اس چیز پہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے سجدہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ جو سورہ نجم ہے اس کی ورسز تلاوت کرنا کا تھا, لیکن یہ جو ورسز ہیں یہ ریٹوریکل ہیں, بہت ایموشنل ہیں اور بہت زیادہ کیپٹیویٹنگ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تلاوت کر رہی تھی, تو وہاں پہ سما ایسا تھا, ماحول ایسا تھا کہ سب لوگوں نے سجدہ کیا. اللہ کو تو وہ مانتے تھے, اللہ کو تو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. یاد ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ایک نیگوشیشن اس بات بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت کریں, آلٹرنیٹ کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ کافرون نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے لیے ان کا دین, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا دین. پہلے ورژن کے اندر میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ جو ہے نا وہ واش کیا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ انسان کے دل کے اوپر ایک وہ خون کی وہ ہوتی ہے جو کہ شیطان آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, میرے سے وہ نکال دے کہ شیطان کا مجھ پر کنٹرول نہیں ہے. تو یہ والی چیز کہ آپ کو آ کے وسپر کر دے, انفلوئنس کر دے, جو کہ آپ نے قرآن شریف کی وہ والی آیت بھی 52 کی ہے کہ مے بی ان دا پاسٹ یہ چیز ہوتی ہے اور اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. بٹ اس کیس میں یہ چیز بھی اس چیز کو انڈورس کرے کہ وہ آپ کے اوپر انفلوئنس ہی نہیں ہے اس کا, تو کیسے وہ وسپر کر سکتا ہے کہ تو ایک آرگومنٹ ایگزیکٹلی یہی ہے, ایک عالم کا ایک آرگومنٹ ایگزیکٹلی ایموشنل آرگومنٹ ہے کہ ہم لوگوں کا جو بلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شیطان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انفلوئنس کر سکتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول معصومین ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصومین ہیں, تو وہ مائنر سینس کر سکتے ہیں لیکن میجر سین ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. تو وہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ مطلب ایموشنل والا, اور لاجیکل بھی ہے کہ ان کو 2 بار وہ ہوا ہے شقت القلب. اور اس میں ایک اور بات وہ ایڈ کر دوں کہ جس طرح قرآن شریف کی بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں منسوخ کی وہ پرابلی اس سے ریلیٹڈ نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں یہ بھی کہتا ہے نا کہ میرے جس چیز کو چاہوں میں منسوخ کر دوں, جس کے اس میں جو ہے نا وہ دعا بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہے منسوخ کرنا چاہے, ایک حکم آیا بعد میں منسوخ ہو گیا اور ریپلیس ہو گیا, پرابلی اب آج کل کی کتابوں میں ہوگا بھی نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہل قرآن میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے. نماز پڑھ لے, اذان